آپ کی بات کا موضوع آتے سیدہ فاطمہ بنت اسد
سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میں ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خانے کا میرا طواف کر رہے اگے ابو طالب کے پیچھے میں میرے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خانے کا میرا طواف کر رہے ہیں. 3 چکر مکمل ہو گئے. چوتھا چکر شروع ہوا. یہاں فرما دیا ہے کہ میرے کو درد محسوس ہوئی, تکلیف ہوئی جڑی بچے کی ولادت میں دے دیتی. اور سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا فرما دیا ہے حالانکہ اس کو پہلے نہ تو اپنے حمل کا بوجھ محسوس ہوا, نہ کبھی کو تکلیف محسوس ہوئی, اور نہ کبھی کو کمزوری تھکاوٹ محسوس ہوئی. کہ وہ حالات جڑے عام عورتوں کے ہوتے ہیں میرے کوئی مسئلہ نہیں. صرف جو ولادت کا ویلا آیا اس ویلے میرے درد محسوس ہوئی کہ میں رک گئی اور آواز کی یا شیخ العرب ابو طالب آپ کا لفظ جو کہ آپ خانے کعبے کے متولی ہیں. ایسے لوگ آپ کو شیخ العرب کا شہر ہے جو خدا آواز کی یا شیخ العرب ابو طالب آپ نے پیچھے مڑ کے لے گیا. فرمایا فاطمہ کی گل ہے؟ عرض کی کہ اے ابو طالب میں تو لگتا ہے کہ بچے کی ولادت کا ویلا آ گیا. حضرت ابو طالب آپ فرما لگے کہ فاطمہ پر جلدی کر گھر چلتے ہیں. عرض کی جناب گھر جانے کا ٹائم نہیں, میری ہمت نہیں کہ میں ٹر کے گھر جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد آپ کے پیچھے پیچھے اپنی چاچی کے پیچھے طواف کر رہے ہیں. اور یہ دو چاچی ہیں جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اماں جان کیا ہے. کہتے فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے کہ جنہیں میری پرورش کی. کہ آپ قریب ہوئے. عرض کی چاچی کی گل ہے؟ عرض کی کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی لگتا ہے کہ بچے کی ولادت کا ویلا آ گیا ہے, ہوں میں گھر بھی نہیں جا سکتا. کہ آپ نے اشارہ فرمایا چچی جان تسی خانے کعبے دیوار پر ٹیک لگاؤ. آپ جس لیے ٹیک لگائی خانے کعبے دیوار پر آپ فرماتے میں اندر چلی گئی, دیوار پھر بند ہو گئی. کہ خانے کعبے کے اندر یتیم الخدا شیر خدا علیہ السلام آپ کی ولادت ہو. 3 دن جو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ خانے کعبے کے اندر رہی. آپ فرماتے جیسے میں اپنے بیٹے کو بیٹھ کر بڑا ہی سونا بڑا خوبصورت جب میں تو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے مجھے بڑا سونا پتر عطا کیا. اور جب فاطمہ بنت اسد فرما دیا کہ جس ویلے میں خانے کعبے دیوار کے اپنی پیٹھ لگائی, دیوار شک ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچی جناب تسی اندر داخل ہو جاؤ, اندر چلے جاؤ. کہ میرے دل میں خیال آیا. کی خیال آیا کہ تو وہ ویلا ہے حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا محترمہ بیت المقدس کے اندر میں کہ بچے کی ولادت کا ویلا آیا. کہ غیب جو آواز آتی ہے مریم میرے گھروں پار چلی جا کہ میرا گھر پار ہے. یہ سچا گانا نہیں, پار چلی جا جس میں بچے کی ولادت ہو جائے گی پھر واپس آئے. کہ وہ مریم اب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے, وہ تو حکم ہوتا ہے کہ تو میرے گھروں پار چلی جا, بیت المقدس کی روح جو پار ہو جا کہ بچے کی ولادت کا پہلا آ گیا ہے. یہ خانہ کعبہ ہے, یہ جو رابطہ کا ہے. فرمایا اتنا سے خیال آیا کہ غیر کی آواز آتی ہے اے فاطمہ وہ مریم سی, تو مریم نہیں, وہ عیسیٰ کی ماں سی, تو علی کی ماں ہے. تو اندر داخل ہو جا, اس کی ولادت میرے گھر کے اندر ہی ہو گئی. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتے ہیں کہ جس ویلے میں گھر داخل ہوئی خانے کعبے دیوار بند ہو گئی. اگلے مرتضی شیر خدا کی ولادت ہو گئی. بچہ بڑا سونا ہے, بڑا
تھوڑی دیر کے بعد جس ویلے آپ اپنی اکھاں تے نظر پئی تے اکھاں بند، میں بڑی کوشش کی کہ اکھاں کھولاں لیکن اکھاں نہیں کھولدیاں پئیاں۔ میرے دل وچ خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے اتنا سونا پتر عطا کیتا ہے، لگتا ہے اکھاں تو نبی کا جڑا اکھاں نہیں کھولدیاں پئیاں۔ 3 دن گزر گئے آپ کھانے کعبے دے اندر، تے جس ویلے ابو طالب اور خانے کعبے کی چابی جڑی ابو جہل دے کول ہے، جس ویلے جا کے آخیا کہ دروازہ کھولو میری بیوی اندر ہے، ابو جہل کہنے لگا ابو طالب تیری بیوی اندر کیویں جا سکتی؟ چابی تو ساڈے کول، تالا تے اسی لایا، تالا کھلا کوئی نہیں، بیوی تیری اندر کیویں چلی گئی؟ ابو طالب نے سارا واقعہ بیان کیتا کہ اے معاملہ ہوا ہے۔ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے میرے حاصل لگتے ہیں ابو طالب جڑے نے انہوں کو غائب ہو گیا ہے یا ابو طالب کی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ آج نہ کبھی سنیا نہیں، کبھی دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو شاہ کے دروازہ کھول کے دیکھ لو، اکٹھے ہو گئے کہ چلو یہ دیکھ لیں۔ اور جس ویلے سارے خانے کعبے دروازے کے ابو جہل نے چابی پڑی، تالے لگائی، تالا کھولیا، تالا کھول دے۔ بڑے بڑے طریقے ہر کے استعمال کیتے، نہیں کھلا، دوسرے آ کے تو مینوں بڑا میں کھولنا، نہیں کھلا، تیجے آ کے آتے کیا نہیں کھلنا، بار بار کھول رہے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھلتا میرا۔ جس نے سارے تھک گئے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، دیکھا کہ سارے سردار خانے کعبے دروازے کے جمع ہوئے، پوچھا کی کر رہے؟ کہنے لگے دروازہ نہیں کھولتا۔ آپ غریب آ کے کہنے لگے چاچے چابی مینوں دیو، میں ہمیں کھول دیا۔ ابو جہل کہنے لگا بھتیجا اسی کی تیرے خبر نہیں ہے، چابیاں لوٹے ساڈے کو نہیں کھولیا تے تو کیویں کھل جائے گا؟ تے آپ مسکرا کے فرمان لگے چاچے چابی دیو، میں ہمیں کھول دیا۔ جس ویلے چابی لے گئے آپ نے تالے کو پکڑ کے جس چابی لگائی فوراً تالا کھل گیا۔ ابو جہل ہاتھ اٹھ کے کہنے لگا اتنی دیر ہوئی سی خبر ہے ساڈے کو نہیں کھلیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن ہی آئے ہیں، انہاں چابی میرے نال ہی کھل گیا۔ جس ویلے کنڈی کھولی دروازہ کھلا، سارے مل کے حیران ہو گئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خانے کعبے اندر بیٹھیاں نے، انہاں دی گود وچ ایک بڑا خوبصورت رانی چہرے والا پتر، سارے مل کے حیران ہو گئے۔ ابو جہل کہنے لگا ابو طالب سمجھ نہیں آئی یہ کیویں ہو سکتا ہے، کیویں دیوار پھٹ سکتی؟ چلو پھٹ گئی، گر گئی، یہ دوبارہ جڑ کے نہیں گئی، بس سمجھ نہیں آتا۔ بس تو آ کے ہم ویک سے من لیتے ہیں پر گل کا حل ہو کیونکہ یہ اللہ کی قدرت تے نبی کا معجزہ، یہ ایسیاں دو چیزاں نے جڑیاں عقلاں وچ نہیں آتی، اور ایسے بے شمار واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک 100 سال تک سنتے ہی رہے، 100 سال کے بعد اٹھے، جس ویلے ویکھیا آپ کا گدا ہڈیاں کا پنجرا بنے، اور آپ جہاں کھانا درخت لمکایا ہے وہ اسی طرح کرن جی 100 سال پہلے تو لے کے آئے۔ وہ جہاں شہر ایران سے ویکھ کے آواز ہے، بڑے بڑے اچھے محل مکان بنے، دنیا آ جا رہی کہ جس اپنا ہولیا ویکھیا تو بالکل اویں نوجوان جس بڑے گھروں آئے سی 100 سال لگ گیا لیکن عمر تاری ایک دن بھی اگے نہیں آیا۔ جس ویلے اس واقعے کو ویکھ کے عقل تسلیم نہ کرتا کہ جہاں جگہ سے بہ گیا ہے وہ ہڈیاں کا پنجرا بن گیا، وہ جہاں کھانا تو لے کے اسے طرح کرنے کی بھی ہو سکتا ہے۔ 100 سال لگ گئے لیکن عمر تو فرق ہی کوئی نہیں، جس نے واپس گھر میں پہچانتے کوئی نہیں۔ آپ کا جڑا بیٹا ہے وہ سر دے داڑھی دے بال سفید ہو گئے تے بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام آپ نوجوان نے کالی شرح داڑھی
جیڑی عمر آپ کرو گئے اس عمرے واپس آ گئے. بیٹا کا یہ بچہ سی جو چھڑ کے گئے وہ بیٹا بوڑھا ہو گیا ہے. جس نے آپ نے فرمایا میں عزیر ہاں کہ بیٹا بے کے رنگ ہو گیا. کہنے لگا جناب میں تے اس کا پتر بوڑھا ہو گیا کہ تسی جوان کے لیے پھر میرے باپ کی عمر میرے زیادہ ہی ہونی چاہیے. میرے باپ کی عمر 125-30 سال ہونی چاہیے. لیکن تسی نے کالی شاہ کاری کالے شاہ باغ اسے نوجوان ہو میں پتر ہو کے بوڑھا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے. پتر نے مشان کو اظہار کر دیا. ایک یہ رب کی قدرت ہے کہ رب کی قدرت میں کچھ سمجھ نہیں سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک میں ہر چاہت پہ قادر ہوں, ہر چیز پہ قادر ہوں جو چاہا کرتا. اسی طرح نبی کریم سے نے پوچھا ہر نبی کا پوچھا کسی بھی نبی کا پوچھا ہے. صرف نبی کریم سے نے پوچھا کہ آپ تو پہلے کسی نبی کا پوچھا ہے. اور میں آتا کہ میں اپنے بدل میں چاہتے دے کے بار بیٹھا گا سورج طرح روشن ہو جائے تو مانے گا کوئی نہیں مان سکتا. کیوں نہیں مان سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایک بندہ اپنی بدل چاہتے دے کے بار بیٹھے تو سورج طرح روشن ہو جائے انہوں عقل تسلیم نہیں کرتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کی کیتا ہاتھ دیتا بار بٹیا تو چمکدار سورج طرح چمک رہے. کوئی بندہ ٹکرا ہو کہ جناب میرے یہاں کھونٹی ہے میرا حادثہ ہے کمال اتنا ہے انہوں میں زمین میں شکر کا بڑا بڑا ازدہا سب بڑھ جائے گا سب نکل جائے گا تو بندے گا. ہر بندہ کے نا یار بندہ پاگل ہے یہ بے وقوف لگتے ہیں دماغ ٹھیک نہیں وہ کدی لاٹیاں کھونٹیاں ٹکرا بھی سب بڑھ گیا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کی کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں اے میرا حادثہ ہے اے میرا گھنٹا ہے میں انہوں زمین میں چھوٹا رہا کہ بہت بڑا صحابہ جن ایک ہی نہیں ہو سکتے. فرمایا آپ نے آسان بارے زمین میں چھوٹا بڑا بڑا سب بن گیا وہ کہ جادو کر رسیاں سنیاں تو موسیٰ علیہ السلام بڑا ٹھنڈا سب بنیا سی وہ سارے نے سب ہو گیا. اور یہ چیزاں عقل میں نہیں آتی کیوں نہیں آتی؟ یہ نبی کا بہت ساری